السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ رحیق الایمان ایک ایسا اسلامک چینل ہے کہ جہاں تاریخ صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ دلوں میں اتاری جاتی ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان بادشاہ نے دنیا کی سپر پاورز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا؟ یہ کہانی ہے اس مرد مومن کی جس نے کہا تھا ہم تیل دے سکتے ہیں لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ جب مسجد اقصی جل رہی تھی تو ایک دل بھی جل رہا تھا۔ وہ دل تھا ایک ایسے حکمران کا جو صرف اپنے ملک کا ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا درد رکھتا تھا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود کی، ایک ایسے لیڈر کی جس نے ایمان کو سیاست پر ترجیح دی۔ تو شاہ فیصل ایک ایسے عظیم مسلم رہنما تھے جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام اور امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کیا۔ شاہ فیصل 14 اپریل 1906 کو ریاض سعودی عرب میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبدالعزیز ابن سعود سعودی عرب کے بانی تھے۔ کم عمری میں ہی والدہ کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد ان کی پرورش ایک دینی ماحول میں ہوئی۔ بچپن سے ہی وہ ذہین، بہادر اور دین سے محبت کرنے والے تھے۔ نوجوانی میں ہی انہیں سفارتی ذمہ داریاں سونپی گئیں اور بیرون ملک دوروں پر جانے لگے۔ 1930 میں انہیں سعودی عرب کا وزیر خارجہ مقرر کر دیا گیا۔ وہ کئی دہائیوں تک سعودی عرب کے خارجہ پالیسی کے معمار رہے۔ 1964 میں وہ سعودی عرب کے بادشاہ بنے۔ ان کا دور حکومت ترقی، اصلاحات اور اسلامی بیداری کا دور تھا۔ تعلیمی اور معاشی اصلاحات انہوں نے کی۔ ملک میں تعلیم کو فروغ دیا۔ انہوں نے جدید اسکول اور یونیورسٹیاں قائم کی۔ خواتین کی تعلیم کا آغاز بھی انہی کے دور میں ہوا۔ تیل کی آمدنی کو عوامی فلاح، ہسپتالوں، سڑکوں اور ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیا۔ 1969 میں مسجد اقصی کو آگ لگانے کے واقعے کے بعد شاہ فیصل نے اسلامی ممالک کو اکٹھا کیا، جو کہ کچھ طاقتوں کو پسند نہ آیا۔ اسی جدوجہد کے نتیجے میں اسلامی تعاون تنظیم قائم ہوئی۔ 1973 میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران انہوں نے مغربی ممالک پر تیل کی پابندی لگا دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک مسلمان حکمران کس طرح اصولوں پر کھڑا رہتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، کچھ چیزیں، کچھ شخصیات جب ہم میں موجود ہوتی ہیں تو ہمیں ان کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ ہم سے بچھڑ جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔
تو ہم مسلمان، چونکہ ہم نے دیکھا ان کا دور، وہ جب ہمارے ملک میں تشریف لائے پاکستان میں، تو ان کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم سب جب اسلام آباد میں جاتے ہیں تو فیصل مسجد ضرور جاتے ہیں۔ یہ جو خوبصورت فیصل مسجد دلکش مناظر پیش کر رہی ہے، یہ بھی شاہ فیصل کے دور میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کا پورا جو خرچ تھا وہ سعودی حکومت نے برداشت کیا۔ اس کے بعد فیصل آباد جو ہمارا سٹی ہے، پہلے اس کا نام کوئی اور تھا، مڈگومری تھا، لیکن اس کو بھی شاہ فیصل کے نام سے منسوب کیا گیا۔ اسی طرح کراچی میں بھی کئی ایسی جگہ ہیں جنہیں شاہ فیصل کے نام سے منسوب کیا گیا۔ اور ایک اور تاریخی واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 1974 میں جب اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی لاہور میں، تو چونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ اتنی کوئی فیسلٹیز وغیرہ نہیں تھی، کوئی ہوٹلز اتنے نہیں تھے 5 اسٹار یا VIP جو مہمان ہوتے ہیں ان کو رکھنے کے لیے نہیں ہوتے تھے اس وقت۔ تو شاہ فیصل کو ایک گھر میں ٹھہرایا گیا۔ وہ گھر کس کا تھا؟ وہ محمد علی اور زیبا کا گھر تھا، جو ہمارے فلمی ایکٹر تھے۔ شاہ فیصل جتنا ٹائم پاکستان میں رہے تو انہوں نے ان کی خدمت کی۔ تو اس کے نتیجے میں شاہ فیصل نے جو شاہی وصیت ہوتی ہے اس میں لکھا کہ اگر محمد علی اور زیبا کی وفات کے بعد ان کے ورثاء چاہیں اجازت دیں تو محمد علی اور زیبا کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ یہ ان کی محبت اور پاکستان سے لگاؤ کا نتیجہ ہے، منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو اس امت مسلمہ کے اس عظیم سپوت کو، اس عظیم رہنما کو، درد دل رکھنے والے رہنما کو ایک لالچی بھتیجے نے 25 مارچ 1975 کو شہید کر دیا۔ ان کی وفات پر پوری مسلم دنیا سوگوار ہو گئی۔ آج بھی شاہ فیصل کو جرأت، دیانت اور اسلامی غیرت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ شاہ فیصل کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، اصول اور جرأت کے ساتھ ایک رہنما پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ تو آئے مل کے اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسے با اصول اور ایسے با کردار رہنما عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔